السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زیب النساء۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی۔ آج ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بارے میں بات کریں گے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس مہینے کو پایا اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا۔ رمضان المبارک اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر 2 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا ثواب تمام تر نیکیوں سے 2 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس مہینے کو پایا اور اس سے فائدہ اٹھایا، یعنی اس سے مہینے میں روزے رکھے۔ اور انسان کے لیے بہت ہی قسمت والا مہینہ ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے گناہوں سے معافی کروا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی برکت کو اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور وہ تمام تر کتابوں میں سے افضل ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس مہینے میں نازل فرمائی گئی، تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ مہینہ بہت ہی سعادتوں والا ہے، اور ان تمام تر سعادتوں سے ہم نے کس قدر فائدہ اٹھانا ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسی رات بھی اس رمضان المبارک میں آتی ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کو ہمیں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا بتایا گیا ہے۔ اور یہ رات اس قدر فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کی عبادت کئی سالوں کی راتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور ہمیں تقوی کا درس تو ویسے بھی ہر وقت اختیار کرنے کے بارے میں بیان دیا جاتا ہے، لیکن تقوی ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہم نے رمضان المبارک میں اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی سے مراد یہ ہے ہر وہ انسان جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے اس کو جو چاہے عطا کرے اور اس کو جو چاہے نہ عطا کرے، یعنی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر زندگی کو گزارنا ہے تقوی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو سزا دینی ہے، یا جو انسان کے حالات بہتر نہیں ہیں ان کے بارے میں، یا انسان کو جو بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے انسان کو اس کے بارے میں بھی صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ انسان کو کوئی بھی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں بولنا کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ تھا، تو انسان متقی نہیں بنے گا اس طرح سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر باتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور روزے میں انسان کو تقوی اختیار کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان تقوی اختیار نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس عبادت کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم نہیں فائدہ مکمل طور پر اٹھا سکیں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو متقی اور پرہیزگار انسان بھی وہی ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی ہمیں تقوی اختیار کرنے کا ہی درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ہمیں تمام تر گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ تمام تر عبادتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نماز کی بھی فضیلت ہے، حج کی، زکوٰۃ کی، لیکن رمضان المبارک میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی اس قدر فضیلت ہے کہ یہ تمام تر عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کو اس لیے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے کہ جس کی وضاحت میں کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ تمام تر باتوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ پر بیان فرمایا۔ تمام باتوں کی وضاحت بہت جگہ پر کی گئی، یعنی یہ تمام تر باتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مختلف آیات میں ہیں، مختلف صورتوں میں ہیں، اور جگہ جگہ پر ہے، اسکیٹرڈ فارم میں ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ارشاد نہیں فرمایا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 میں ہے۔ تو ہم اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ روزے کو صرف سورۃ البقرہ میں ایک جگہ پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو روزے کی فضیلت کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں روزہ کی فضیلت کس قدر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں بار نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں بار نہیں فرمایا، جگہ جگہ پر ارشاد نہیں فرمایا۔
تو روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم تمام تر گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ نہ صرف ہم نے تمام گناہوں سے دور رہنا ہے، بلکہ ہم نے یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تمام تر لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں سکون پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد فرمائے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، تاکہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے نیکیاں کریں، اور نہ صرف نیکیاں بلکہ ہم عبادت کی طرف بھی مکمل رجوع فرمائیں۔ عبادت کی طرف رجوع فرمانے کے لیے ہم نے نہ صرف عبادت کرنی ہے بلکہ ہم نے تمام تر گناہوں سے دور بھی رہنا ہے، اور ہم نے جھوٹ سے بھی دور رہنا ہے۔ جھوٹ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جھوٹ سے دور رہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم عام طور پر تو اپنے تمام تر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اب تقوی اختیار کر لیا ہے، لیکن صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے سال میں ہم نے صرف اسی مہینے میں گناہوں سے دور رہنا ہے، بلکہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ ہم پورے سال میں بھی اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح سے ہم اس مہینے میں گزار رہے ہیں۔ تو اس بابرکت باسعادت مہینے میں صبر و استقامت کی طرف دھیان دینا ہے ہم نے، اور ہم نے صبر و استقامت پر زور دیتے ہوئے اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے ایسے حالات میں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو صبر میں لے کے آنا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان میں صبر پیدا کر دیتا ہے۔ روزے سے ہم میں صبر آ جاتا ہے، اور اس صبر کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو اتنی ہی مشکلات دیتا ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکیں۔ تو روزہ بھی ایک برداشت ہی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں برداشت کا مادہ بڑھا دیتا ہے۔ برداشت کا مادہ جب ہمیں بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے اعمال سے خوش ہو جانا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت بھی ہے کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عطا فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر نیکیوں کا اجر فرشتوں کے ذریعے ہمیں تمام نیکیوں کا فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ تمام نیکیوں کو لکھ لیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ نے ہمیں آخرت میں عطا فرمانا ہے، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور روزے کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اس عبادت کا اجر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور تمام تر نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔